پچھلے دنوں مریم نواز شریف صاحبہ قصور کے ایک علاقے میں گئی تھی جی جہاں سے انہوں نے امرود کھائے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. جی 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 بالکل. اب مریم بی بی نے ان کو امرود کی قیمت ادا نہیں کی تھی. جی بلاول پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے. انہوں نے اس طرح کھڑے ہو کے کہیں سے پانی پیا یا شربت پیا, کیا کیا آئی ڈونٹ نو, لیکن جاتے ہوئے انہوں نے وہ 15 روپے یا 50 روپے جتنا بھی تھا وہ نہیں ادا کیا. اچھا چاچو, ایک دفعہ وہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم, ہاں جی, پی سی کے اندر میں آپ موجود تھے اور آپ کی فرمائش پہ گانا گایا وہ گانا میری فرمائش پہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو رمضان میں 11 بجے قیمتیں چیک کرنے گیا تھا, سموسے پکوڑے بھی لگ رہے تھے, سموسے پکوڑے بھی لگ رہے تھے. اس نے پیسے اس وقت بھی نہیں دیے تھے. موت پڑتی ہے اس کو پیسے دیتے ہیں, یہ صرف لینے والا ہے. ادھر سے بھی کھڑام کر لیا, $20 ملین کھا گئے, ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا, ادھر انشورنس سے بھی لے لے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے اور تجزیے کے دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا پھر میں چائے کی بات کروں گا کہ 40 سینٹی گریڈ کی گرمی ہے اور چائے آپ کو ریفریش کر رہی ہے, کیا وجہ؟ دیکھیے, یہ چائے ہم جو لے کے بیٹھتے ہیں جی, اس چائے کی چسکا تو ہم یہاں پہ لیتے ہیں, جو اس کی گرماہٹ ہے جو ہے وہ یہاں سے 15 کلومیٹر دور محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک مودی صاحب ہیں وزیر اعظم, ہم چائے کے ساتھ اپنا ولاگ جاری رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ چائے ڈیڈیکیٹ کریں تو مودی صاحب کو کریں. ہاں یار, میں نے نا ایک بات آپ سے بتانی تھی. جی, بہت سارے نا لوگ, جیسے ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, مثلا میں ایک بلوچستان کے ایک منسٹر صاحب جو تھے, انہوں نے کھانے پہ بلایا. اوکے, ہم ایک 5 ستارہ ہوٹل میں کٹھے داخل ہوئے. ٹھیک ہے, کٹھے داخل سے مراد ہے کہ وہ جس گیٹ پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا, جی ٹھیک ہے, ان کے کھانے پہ میں پہنچا تو میرے آگے وہ اور ان کا سٹاف کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے ایسے کر کے ٹھیک ہے لے لیا, آئے جی رضی صاحب, میرا ہاتھ پکڑ لیا, میری کمر کے گرد ہاتھ رکھ دے کبھی. ٹھیک ہے صاحب, مطلب ایک شفقت کا اظہار. بزرگ آدمی تھے. تو میں نے دیکھا کہ راستے میں وہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, مطلب چیکنگ کرنے والوں کو بھی 5-5 ہزار کے نوٹ تھما رہے ہیں, نواب تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جس جگہ پہ ہم نے کھانا کھانا تھا, وہاں پہ بھی جتنا بھی سٹاف تھا, انہوں نے ان سب کو, ان کے سٹاف نے وہ دیے. ٹھیک ہے, عمومی طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا کیا بات ہے. اب آپ, اچھا یہ پچھلے دنوں مریم نواز شریف صاحبہ قصور کے ایک علاقے میں گئی تھی جی, جہاں سے انہوں نے امرود کھائے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. جی جی بالکل. اور بڑے لوگوں نے وہ مائی اور بابے کا انٹرویو کیا. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اب مریم بی بی نے ان کو امرود کی قیمت ادا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, ان کو اس سے بہت زیادہ, اور یہ روایت ہے. بلاول پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح کھڑے ہو کے کہیں سے پانی پیا یا شربت پیا, کیا کیا آئی ڈونٹ نو, لیکن جاتے ہوئے انہوں نے وہ 15 روپے یا 50 روپے جتنا بھی تھا وہ نہیں ادا کیے. ٹھیک ہے, انہوں نے 50,000 روپے اس کو. کیا بات. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو وہ ایک دفعہ جاتے ہوئے ایک جگہ پہ رک گئے, ایک مائی روٹیاں پکا رہی تھی اور ساتھ میں اس نے دال بھی رکھی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, جو 2 روٹیاں خریدے اس کو دال مفت دی جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ والا. بھٹو صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دال کھائی, اس سے بیٹھ کے اس کے تندور کے اوپر دال کھائی. وہ تصویر بہت ہی مشہور ہوئی, بہت ہی ہٹ ہوئی. جی ٹھیک ہے. اور بھٹو صاحب نے اس وقت میں اس خاتون کو 1,000 روپیہ دیا تھا. کیا بات ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی یا لیڈروں کی ایک نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جہاں پہ جاتے ہیں, مطلب اس نے کہا کہ وہ اس وقت بھائی نے کہا میرے تو 2 روپے بنتے ہیں. اس نے کہا بھائی باقی میری طرف سے آپ تحفہ رکھیں. ٹھیک ہے, میں آتے ہوئے کوئی چیز نہیں لے کے آیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا چاچو, ایک دفعہ وہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم, ہاں جی, پی سی کے اندر میں آپ موجود تھے اور آپ کی فرمائش پہ گانا گایا. وہ گانا میری فرمائش پہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, چاچو نے اس کا ایک انترا گایا. چلتے ہوئے چاچو نے 5-5 ہزار کے اتنے کے نوٹ کے جو باقاعدہ نظر آ رہے تھے وہ, اچھا اس بندے کو دیے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. ٹھیک ہے. مودی صاحب ایک دکان پہ گئے. ٹھیک ہے, اور اسے کو کہہ رہے کچھ چیز وہ ہوتی ہے ان کی نا, وہ انڈیا کی خاص ڈش ہے. ٹھیک ہے, کھاجا ہے وہاں کا. ٹھیک ہے, ویجیٹیرین کھاجا ہے. وہ اسے کہتے ہیں کتنے کا ہے, تو وہ کہتا ہے جی 10 روپے کا ہے. تو وہ باقاعدہ نوٹ نکالتے ہیں بنیے کی طرح نا,
اور ان میں سے 10 روپے کا نوٹ ڈھونڈ کے اس کو دیتے ہیں. یار تو کتنا گھٹیا آدمی ہے مودی. اگر آپ اس غریب کے ڈھابے پہ چلے ہی گئے ہو تو جا کے اس سے وہ چیز لو, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہو اپریشیٹ کرو, اور ساتھ میں کچھ جو لیڈر کرتے ہیں جی ٹوکن آف اپریسیشن, جی ٹوکن آف اپریسیشن کے طور پر اردوان صاحب کرتے ہیں. اردوان صاحب بازاروں میں نکل جاتے ہیں, مختلف چیزیں خریدتے ہیں, پہلے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد 10 والی چیز 5 روپے کی کروا کے خریدتے ہیں, پھر اس کو 500 روپیہ ویسے دے دیتے ہیں کہ میری طرف سے گفٹ ہے. کیا بات. یہ جو گھٹیا آدمی ہے چائے فروش, یہ اس کو 10 روپے دے کے آیا یار, مجھے بہت. اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے نا ان کے پورے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی ہے. میں گئے بھی صبح 11 بجے رمضان دے وچ قیمتاں چیک کرن چلا گیا. رمضان بازار کھلا گیا. جی اگر آپ کو یاد ہو, جی جو رمضان میں 11 بجے قیمتیں چیک کرنے گیا تھا, سموسے پکوڑے بھی لگ رہے تھے, سموسے پکوڑے بھی لگ رہے تھے. اس نے پیسے اس وقت بھی نہیں دیے تھے. موت پڑتی ہے اس کو پیسے دیتے ہوئے, یہ صرف لینے والا ہے. لینے ٹھیک ہے, جیسا بھی پیسہ ہو, بلیک کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, جو بھی ہے نا وہ دے دیو. ویسے آپس کی بات ہے, لیوٹن کلب, جی یاد آیا کچھ؟ جی جی یہ ساسو ماں کا تھا میرے خیال. فائنینشیل ٹائمز کے اندر نہیں, لیوٹن کلب ایک یو کے اس کا یو اے ای کا کلب تھا کرکٹ کا. اس نے ایک میچ کروایا تھا. جی 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 عارف نقوی والا, فائنینشیل ٹائمز میں چھپا تھا. عارف نقوی نے اس کو ارینج کروایا تھا. اس میں کچھ عربوں نے, یو اے ای کے عرب ممالک کے کچھ شیوخ نے $20 ملین کی پیمنٹ کی تھی. اوکے. تھائی لینڈ کی کسی کمپنی, تھائی لینڈ تھا یا کوئی اور ملک تھا, برٹش ورجن آئی لینڈ تھا, دونوں میں. وہاں پہ انویسٹ کیا. جس کمپنی میں انویسٹ کیا وہ آف شور کمپنی تھی. اس کے مالکان کا, ڈائریکٹر کا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. وہ کمپنی ڈیفالٹ کر گئی. ٹھیک ہے جی, بینکرپسی پہ گئی. انہوں نے چونکہ بینکرپسی ڈکلیئر کر دی. انہوں نے چونکہ اس پیسوں کی انشورنس کروا رکھی تھی, تو اس انشورنس کمپنی نے ان کو $20 ملین ادا کر دیے. اوکے ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر شک یہ پڑتا ہے, یا عالمی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ شک کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ کمپنی بھی نقوی صاحب کی ہی تھی. اوکے. ادھر سے بھی گھڑام کر لیا, $20 ملین کھا گئے, ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا, ادھر انشورنس سے بھی لے لے. اور اب خان صاحب کے, اور یہ بیسیکلی منی وائٹنگ کی ایک انسٹرومنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے فوراً بعد پھر نقوی صاحب, عارف نقوی صاحب کی صاحبزادی نے اور صاحبزادے نے میرا خیال ہے فرانس کے اندر ایک بہت بڑا برانڈ بھی لانچ کیا. اچھا, فرینچ برانڈ کپڑوں کا. اچھا, یہ سارا کے لیول کا نا, مطلب فرینچ برانڈ میں اگر نام آئے تو سب سے پہلے سارا کا نام ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا برانڈ ہے, اس لیول کا, اس لیول کا برانڈ انہوں نے لانچ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو $20 ملین تھے نا, وہ مطلب اس کی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود نہیں ہے, لیکن عالمی تبصروں کے اندر, مختلف تبصروں کے اندر ہم نے جو سنا اور پڑھا وہ یہ تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ دونوں کو برابر میں پیرلل مینشن کرتے ہیں کہ ادھر سے یہ ڈیفالٹ ہوئی, انشورنس کے پیسے کمپنی نے پیسے ان کو ادا کیے, ادھر سے یہ ان کی صاحبزادی کا برانڈ کھڑا ہو گیا. اوکے, بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے, اب لیوٹن جو کلب ہے جی, اس مقدمے کے اندر عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی مرکزی ملزم قرار دے دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے. خبر کس نے ڈسکس ہی نہیں کی تھی, نہ اس پہ کوئی پروگرام ہوا. ہاں جی, نہیں ہوا ہے ڈسکس. ٹھیک ہے نا. تو پھر دادے کی نظر تو ہوتی ہے, دادے کی نظر تھی. اور دادا اس میں پھر ایک اور چیز پہ بھی نظر ڈالیں کہ اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو شاید اس پہ اس کے بھی کیس ہوتے. جو ٹیموں کے نام تھے نا, ہمارے شہروں کے نام کے ساتھ جڑے تھے, اور ہر نام کے ساتھ گالی تھی. ٹھیک ہے. ہاں جی, پشاور کے ساتھ ایک گالی تھی. نہیں, وہ ان کے لیے تو سب معاف ہے نا. خاصہ غلطی میں کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو ہمارے بارے میں فتوے فوراً جاری ہو جائیں گے. بے شک, وہ ان کو معافی ہے سر. بالکل ٹھیک, ان کو ایگزمپشن. ٹھیک ہے. تو زیادہ یہ خبر پہ آپ کی گہری نظر تھی, اور آج آپ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا. لیوٹن کلب کی یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی, جس پہ دنیا نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اور وہ $20 ملین کیوں دیے گئے تھے بھلا؟
یہ بھی آپ کے لیے انکشاف کر دیں. جی جی جی. وہ $20 ملین اس بنیاد پہ دیے گئے تھے کہ گوادر نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور آپ بتا چکے ہیں کہ ہم کچھ واپس بھی جو کچھ کہی ہے رقم ابھی پاکستان کی طرف نہیں کچھ نہیں, ہم نے ساری دے دی. یہ تو ڈونیشن تھی نا یار. جی. یہ تو عربیوں کو غریب کرنا تھا جو آپ نے پچھلے ویلاگ میں بتایا. ہاں کہ ان کو غریب کرنے کا, یہ یہودیوں کو غریب کرنے کا بہترین ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے پیسے میں سوشل میڈیا میں پیسے ڈالیں جو کہ وہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے مقاصد اچیو نہ ہو, مستفید ہوں جو کہ نہیں ہوتے, اور ان کے مقاصد کو ناکام کرنے کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں. جی. نہ ہم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم تو صرف نشاندہی کر سکتے ہیں جی کہ اے حملہ ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے دادا. حملے سے ایک بڑی, اور جنہوں نے روکنا ہے وہ روکیں. جی. اب اگر جنہوں نے حملہ روکنا ہے ان کو ہماری نشاندہی گراں گزرتی ہے تو یہ بھائی کام یہ تو ہم بند نہیں کرنے لگے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے حملوں کی نشاندہی کریں جی اور متعلقہ لوگوں کی توجہ دلائیں. میرے پاس تو یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے میں کئی دفعہ آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں جی کہ یار وہ جو ہے نا وہ اپنا لنک بناؤ یار, میں گھر سے کر لیا کروں. کیونکہ مجھے آپ کے ہاں آنے کے لیے جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے وہ گراں گزرتا ہے. جی. مجھے کسی اپنے بجٹ کے اور پہلو کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ساڑھے کو تو اتنے پیسے بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نے وہ جو ہزاروں بوٹس ہائر ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر, ہم تو ایک بوٹ کے پیسے نہیں دے سکتے یار. حقیقت ہمارے پاس تو یہی مہارت ہے جو ہم بیٹھ کے ٹائپ کرتے ہیں. میرے پاس تو یہ مہارت بھی نہیں ہے کہ جو انگوٹھے سے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ انگلی سے. میں تو پوری 5 انگلیوں سے ٹائپ کرنے والا پرانا بندہ ہوں یار. اور میں تو لیپ ٹاپ سے اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن دادا ابھی حملے کی آپ نے بات کی تو آپ کے بڑے پیارے آپ کے دوست علی محمد مرزا صاحب, انجینئر صاحب. ہاں محمد علی مرزا صاحب جو ہیں. اچھا ایک بات آپ نے نوٹ کرنی یار, جب سے یہ فتنہ وجود میں آیا ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے, جی اس کے سیاسی مخالفین ہوں یا صحافتی مخالفین, حملہ صرف انہی پہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. پی ٹی آئی کا سیاسی مخالف تھی خیبر پختونخوا کے اندر ANP سب سے پہلے. جی ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, ان کے لیڈر خیبر پختونخوا کے اندر چن کے شہید کیے گئے. اور یہ نہیں کہ مقامی سطح کے لیڈر یہ وہ, ٹھیک ہے یار, قومی سطح کے جو ان کے قائدین تھے ان کو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ان کی. اللہ اکبر. صرف پی ٹی آئی کا رستہ صاف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اور جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے انہوں نے تحفے کون سے دیے ہیں ہمیں؟ یہ آج کل ایک ترجمان بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا حکومت کا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے تحفے دیے ان نابغہ روزگار شخصیات کے بارے میں کہ ANP جو تھی وہ درجنوں لاشیں اٹھا کے لیاقت باغ سے گئی اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک نعرہ نہیں لگنے دیا. حقیقت ANP, میرا ANP سے نظریاتی اختلاف ہے, جی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ ولی خان صاحب کی اس والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کا دینا نہیں دے سکتے. اینٹی پاکستانی ہوئے کبھی بھی وہ. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اچھا جناب آصف علی زرداری صاحب سے آپ کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے تو اکثر وہ توپ کے دہانے پہ رہتے ہیں. لیکن پاکستان کھپے کے نعرے کی آپ قیمت نہیں دے سکتے اس بندے کی. حقیقت. اور جس وقت اس نے یہ لگایا تھا. جی حقیقت. ٹھیک ہے نا. جو جس کا آپ 100 اختلاف کریں جمعیت علماء اسلام سے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے والد گرامی مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو 1973 کے اندر مفتی محمود صاحب کی جو کنٹریبیوشن تھی آپ اس کا دینا نہیں دے سکتے. حقیقت. وہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسلامی آئین بنانے کے اندر جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے, اتنی بڑی لیگیسیز کے حامل پولیٹیکل
لوگ جو تھے, جو پولیٹیکل فگرز تھے, ان کو آپ نے چوکوں میں, گلیوں میں, محلوں میں گولیاں مروا دیں. جی. کیوں؟ وہ پی ٹی آئی کے مخالف تھے. آپ اسی ٹچ سٹون کے اوپر, اسی پیرامیٹر کے اوپر اب محمد علی مرزا صاحب کو جانچ کے دیکھیے. کچھ دنوں سے, جب سے وہ جیل میں رہ کے آئے ہیں, اور عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کے ہمسائے والی کوٹھڑی میں مقیم رہے, اور آ کے انہوں نے کرتوت بتائے کہ بھائیا تے اٹھتا ہی صبح 11 بجے, 11:30 بجے ناشتہ کردا جے, ناشتے کی خوشبوئیں مجھے آتی تھی. انہوں نے یہ انٹرویو دیا. ٹھیک ہے, ویسے وعدہ تو ہمارا بھی تھا ان کے ساتھ جا کے اس موضوع پہ انٹرویو کرنے کا, لیکن اب حملے کے موضوع پہ جانا ہے ضرور دادا. میں جب آپ کہیں گے میں. اور انہوں نے صرف حقائق بیان کیے, جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجرا, ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. یعنی محمد علی مرزا صاحب نے صرف یہ گناہ کیا کہ جو ان پہ گزری تھی وہ انہوں نے بیان کر دی. اس میں اینکر نے چسکا لینے کے لیے, کیونکہ اینکر نے آج کل عمران خان ضرور ڈالنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو شاہ زیب خان زادہ نے پوچھنے کے لیے کہ آپ کہاں پہ مقیم تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی میری ساتھ والی بیرک تھی. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ کیا کیا آوازیں آتی تھیں. ٹھیک ہے, مرزا صاحب بھی جو تھے وہ چسکا لینے میں پڑ گئے. انہوں نے کہا آوازیں تو کوئی نہیں آتی تھی, خوشبوئیں آتی تھی. ہاں جی, دیسی گھی کی, کیونکہ ایک بیرک کے اندر موصوف کے لیے کچن بھی بنایا گیا ہوا ہے نا, تو وہ بیرک ان کے ساتھ ہوگی کہیں, تو وہ اس سے آتی تھی. اور اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے علی بھائی کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. جی. اور ٹارگٹ پہ رکھ کے ان کی مسلسل کردار کشی کی جاتی ہے, ان کے پیجز کو رپورٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, علی بھائی سوشل میڈیا سے کوئی ایک, ان کا کوئی پیج مونیٹائز نہیں ہے. جی, ایسے ہی ہے, ایسے ہی. وہ کوئی $1 نہیں لیتے. جی. ٹھیک ہے, وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اپنا راہ للہ کر. جی جی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اور اس بندے کے پیجز کو رپورٹ کر کے آپ نے ان کی ریچ کم کرنے کی کوشش کی. پی ٹی آئی نے باقاعدہ باٹس لگائے ہوئے تھے. جی جی, ایسے ہی ہے. جی. علی بھائی کا جو بھی نیا کلپ شیئر ہوتا تھا وہ مجھے آیا کرتا تھا, اور میرے جیسے بندے کو, جن کو انہوں نے بھی فالو کیا ہو, جی, اور میں نے ان کو فالو کیا ہو, ٹھیک ہے, سبسکرائب بھی کیا ہو, مجھے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیڈو بین ہوا ہوا ہے, کچھ انہوں نے کروایا ہے. جی, بالکل ٹھیک. اور یہی بدماش ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے تو یہی بدماش ہے. آخری منٹ ہے میرے پاس, میں کہوں گا کیونکہ اسی ٹاپک میں کولاج کر دیں. آپ نے کہا پی ٹی آئی کے خلاف جو آیا وہ گیا, مطلب وہ ٹارگٹ ہوا, اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. جی. اور یہ علی بھائی کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی گئی. جب وہ سوشل میڈیا پہ, جب وہ پھر بھی باز نہیں آئے, تو پھر انہیں فزیکلی ہارم کرنے کی کوشش کی. اس میں 2 نام اور پلیز لے لیں. ہاں, عامر لیاقت صاحب کا, قندیل بلوچ صاحبہ کا. ہاں, قندیل بلوچ کا تو میں آپ کو کسی دن کہانی سناؤں گا نا. اچھا, ہم پورا پروگرام کریں گے. ہاں, اس پہ پورا پروگرام کریں گے. مجھے اس خاتون سے براہ راست ملنے کا بھی شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو جب وہ والا پروگرام انہوں نے کیا تھا نا, جس میں انہوں نے نام لیا تھا صاحب کا, فرسٹ لیڈی کا, تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے کہا تھا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا, آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. پھر عامر لیاقت حسین, ٹھیک ہے نا, عامر لیاقت نے سب کچھ وہ کہہ دیا تھا نا سوشل میڈیا پہ. تو آپ اس کی وہ بنا لیں, ٹائم لائن بنا لیں, تو آپ کو پورا واقعہ جو ہے اس میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ناقد ہیں نا پی ٹی آئی کے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر دیکھے بھی جاتے ہیں, ہم جب نکلتے ہیں گھر سے, ہمیں نصیحتیں بھی آتی ہیں کہ اس مہینے نہیں نکلنا آپ نے, یا اس ہفتے نہیں نکلنا. لیکن کیا کریں, اب رزق کمانے کے لیے تو نکلنا ہے نا, تو جان رب دی امانت ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جو نکلتے ہیں, عدیل صاحب کو تو اس عمر کا احساس نہ ہو, جوانی ہے ان کے اندر, اور میرا مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں جھلکتی ہے ان کے چہرے سے اوپر سے زندگی. میں بوڑھا بابا جڑا نا, مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ آج آپ نے مطلب کہ اگلے 1 ہفتے آپ نے گھر سے نہیں نکلنا, اور ہم پھر ریکارڈنگز بھی تھوڑی سی نہیں, لیکن ہم نکلتے ہیں یار, ہمارے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جسے کہنا چاہیے کہ کیا کریں, رزق کی تلاش میں تو نکلنا پڑے گا نا. تو جس کا حکم ہے کہ نکلو رزق کی تلاش کے لیے, ہم اسے کہتے ہیں پھر آپ کے حوالے سے جا رہے ہیں ہم.
ٹھیک ہے. عدیل صاحب بھی گھر سے جا رہے ہیں اسٹوڈیو کی طرف, آخری بات جا رہا ہوں, ٹائم ہم اوور ایکسیڈ کر رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک دفعہ اگر ہمارے ان باکس ہی پڑھ لیں نا, واٹس ایپ کے ہوں یا کسی کے بھی ان باکس ہی ایک دفعہ پڑھ لے, اور مجھے امید ہے آپ نہیں جاتے ہوں گے اپنے ان باکس کے اندر, تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم بڑا ہی کوئی اللہ میاں کا خاص ہی کرم ہے, اور ویسے بھی دادا آپ نے کہا تھا کہ جس کے خلاف یہ ہو گئے اللہ نے اس پہ ہاتھ رکھا, اللہ نے اس کو رنگ لگا دیا. ہاں جی, لیکن یہ فزیکلی ڈیمیج کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور علی بھائی اس کی تازہ ترین مثال ہے. اللہ انہیں دیتے, اور دادا اب ہم جائیں گے ان کے پاس لازم, الحمدللہ جائیں گے, ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے بھی جائیں گے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں, آپ کو ان کو دلائل سے اختلاف ہے جی, آپ جوابی دلائل دیجیے, انہیں غلط ثابت کیجیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جب کہ انہوں نے اپنا مائک بھی کھول رکھا ہو کہ آپ میرے پلیٹ فارم پہ آ کے مجھے جیسے مرضی بات کریں, جیسے مرضی بات کریں نا, تو پھر تو قطعاً بھی اس امر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. زندہ معاشروں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ایسے معاشرے جو ہوتے ہیں, فاشزم کا شکار معاشروں کے اندر ایسے ہوتا ہے, اور جسے کہنا چاہیے جہاں پہ آمریت کر دی جائے, کلٹ جو ہے کر دیے جائے. اور یہ اس وقت پی ٹی آئی یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے لیے آپ ہٹلر کا رائز جو ہے نا, اس کے اوپر کوئی کتاب پڑھ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح سے ہٹلر نے مخالف آوازیں بند کی تھی, مخالف جج مارے تھے, مخالف جرنلسٹ مارے تھے, ٹھیک ہے, اور مخالف سیاسی لیڈر مار کے ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا مشرقی جرمنی کے ساتھ, اور پھر جرمنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور پھر جرمنوں نے سارا کچھ ری رائٹ کیا اپنی تاریخ کو, وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے کلمے کے نام کے اوپر بننے والا یہ ملک جو ہے وہ اس طرح کے کسی کے ہاتھ ہتھے چڑھ جائے. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, جی بالکل ٹھیک ہے دادا, اس ملک کو بچانے کے لیے, اس معاشرے کو بچانے کے لیے. آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. ہمارا یہ ولاگ آج میں نے پہلی اور آخری مرتبہ کہنا ہے, اس کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں. بالکل ٹھیک ہے دادا, بہت شکریہ دادا ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.